ایک زمانے میں میری طبیعت دینی تعلیم سے کچھ اچاٹ سی ہونے لگی اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری امتحانات دینے کا دورہ سا پڑا۔ بھائی صاحب نے کسی خط میں یا رائے بریلی کے کسی سفر میں والدہ صاحبہ سے میرے اس نئے رجحان کی شکایت کی، جس پر انہوں نے میرے نام جو خط لکھا اس سے ان کے دلی خیالات، جذبات اور ان کی قوت ایمانی اور دین سے محبت و عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس خط کا ایک اقتباس جس پر کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن غالباً 1929 یا 1930 کا لکھا ہوا ہے، منوعان پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزی علی سلمہ، تمہارا اب تک کوئی خط نہیں آیا، روز انتظار کرتی ہوں، مجبور ہو کر خود لکھتی ہوں، جلد اپنی خیریت کی اطلاع دو۔ عبدالعلی کے آنے سے اطمینان ضرور ہوا مگر تمہارے خط سے تو اور تسکین ہوتی۔ عبدالعلی سے میں نے تمہاری دوبارہ طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ علی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں، جو وقت تفریح کا ہے وہ پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ میں نے کہا تم روکتے نہیں؟ کہا بہت کہہ چکے اور کہتے رہتے ہیں مگر وہ نہیں خیال کرتے۔ اس سے سخت تشویش ہوئی، اول تو تمہاری بے خیالی اور ناتجربہ کاری اور پھر بے موقع محنت، جس سے اندیشہ ہوا۔ علی، مجھے امید تھی کہ تم انگریزی کی طرف مائل نہ ہوگے مگر خلاف امید تم کہنے میں آ گئے اور اتنی محنت گوارا کر لی۔ خیر بہتر، جو کچھ تم نے کیا یہ بھی اس کی حکمت ہے، بشرطے کہ استخارہ کر لیا ہو۔ مجھے تو انگریزی سے بالکل انسیت نہیں بلکہ نفرت ہے، مگر تمہاری خوشی منظور ہے۔ علی، دنیا کی حالت نہایت خطرناک ہے، اس وقت عربی حاصل کرنے والوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو انگریزی والوں سے کیا امید؟ بجز عبدالعلی اور طلحہ کے تیسری مثال نہ پاؤ گے۔ علی، اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انگریزی والے مرتبے حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی ڈپٹی اور کوئی جج، کم از کم وکیل اور بیرسٹر ہونا تو ضروری ہے، مگر میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ میں انگریزی والوں کو جاہل اور اس کے علم کو بے سود اور بالکل بیکار سمجھتی ہوں، خاص کر اس وقت میں نہیں معلوم کیا ہو اور کس علم کی ضرورت ہو۔ اس وقت میں البتہ ضرورت تھی، اس مرتبہ تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، یہ عام ہے۔ کون ایسا ہے جو محروم ہے؟ وہ چیز حاصل کرنا چاہیے جو اس وقت گراں ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اور سننے کو کان مشتاق ہیں، آرزو میں دل مٹ رہا ہے مگر وہ خوبیاں نظر نہیں آتیں۔ افسوس ہم ایسے وقت میں ہوئے۔ علی، تم کسی کے کہنے میں نہ آؤ، اور اگر خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سبھوں پر نظر کرو جنہوں نے علم دین حاصل کرنے میں عمر گزار دی، اور ان کے مرتبے کیا تھے؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، مولوی ابراہیم صاحب، اور تمہارے بزرگوں میں خواجہ احمد صاحب اور مولوی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی، کس شان و شوکت کے ساتھ دنیا بڑھتی اور کیسی کیسی خوبیوں کے ساتھ رحلت فرمائی۔ یہ مرتبے کسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ انگریزی مرتبے والے تمہارے خاندان میں بہت ہیں اور ہوں گے، مگر اس مرتبے کا کوئی نہیں۔ اس وقت بہت ضرورت ہے۔ ان کو انگریزی سے کوئی انس نہ تھا، یہ انگریزی میں جاہل تھے، یہ مرتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ علی، اگر میرے 100 اولادیں ہوتیں تو سب کو میں یہی تعلیم دیتی۔ اب تم ہی ہو بیٹا، اللہ تعالیٰ میری خوشنیتی کا پھل دے کہ 100 کی خوبیاں تم سے حاصل ہوں اور میں دارین میں سرخرو اور نیک نام اور صاحب اولاد کہلاؤں۔ آمین ثم آمین۔ میں خدا سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ وہ تم میں ہمت اور شوق دے اور خوبیاں حاصل کرنے اور تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مرتبوں پر پہنچائے اور ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ علی، ایک نصیحت اور کرتی ہوں، بشرطے کہ تم عمل کرو، اپنے بزرگوں کی کتابیں کام میں لاؤ اور احتیاط لازم رکھو۔ جو کتاب نہ ہو وہ عبدالعلی کی رائے سے خریدو، باقی وہی کتابیں کافی ہیں۔ اس میں تمہاری سعادت اور بزرگوں کو خوشی ہوگی۔ اس سعادت مندی کی مجھے بے حد خواہش ہے کہ تم ان کتابوں کی خدمت کرو، جو روپیہ خرچ کرو انہیں ضرورتوں میں یا کھاؤ، قرض کبھی نہ لو، ہو تو خرچ کرو ورنہ صبر کرو۔ طالب علم یوں ہی علم حاصل کرتے ہیں، تمہارے بزرگوں نے بہت کچھ مصیبتیں جھیلی ہیں، اس وقت کی تکلیف باعث فخر سمجھو۔ جو ضرورت ہو ہمیں لکھو، میں جس طرح ممکن ہوا پورا کروں گی۔ اللہ مالک ہے، مگر قرض نہ کرنا۔
یہ عادت ہلاک کرنے والی ہے۔ اگر وفائے عہد کرو تو کچھ حرج نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرض لیا ہے مگر ادا کر دیا ہے، ہم کون چیز ہیں؟ علی، یہ بھی تمہاری سعادت مندی ہے کہ میری نصیحت پر عمل کرو۔ حلوہ ابھی تیار نہیں ہو سکا، انشاءاللہ تعالی موقع ملتے ہی تیار کر کے بھیجوں گی۔ اطمینان رکھو، بہت جلد خیریت کی اطلاع دو۔ اگر دیر کرو گے تو میں سمجھوں گی کہ میری نصیحت تمہیں ناگوار ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں تم سے واعظ کہلاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ میری خواہش سے زیادہ تمہیں توفیق دے کہنے کی، اور تمہارا کلام پر اثر اور اللہ کی خوشی اور رضامندی کے قابل ہو۔ آمین۔